اور اس کے بعد سب سے پہلے صبح کے وقت جو شخص نکلا اور امام حسین کی طرف سے لڑا وہ حر ہے اور اپنی جان دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کی وفات پہ کہا کہ حر تم نے تو آزادی پا لی۔ یہ ایک کمال پرسنالٹی ہیں، اور میں بچپن سے جب ان کے بارے میں سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے بھی اتنی بڑی انسپائریشن نہیں ملتی جتنی بڑی انسپائریشن حر سے ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور غزل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس میں کچھ غم دوراں ہے اور کچھ غم ہستی ہے، کچھ اشعار غم دوراں کے ہیں، کچھ غم ہستی کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چار خوشیاں چار آنسو زندگی پوری ہوئی، چار خوشیاں چار آنسو زندگی پوری ہوئی، سانس اب جو چل رہی ہے یہ تو مجبوری ہوئی۔ ہم عمومی طور پر لوگوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بس زندگی میں کچھ خوشیاں پاتے ہیں، کچھ دکھ پاتے ہیں، کچھ ہنستے ہیں، کچھ روتے ہیں، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان عمر کے اس موڑ پہ پہنچ جاتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، کہ سب جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہوتا، بس اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ جو لوگ زندگی میں کوئی مقصدیت پا لیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ آخری سانس تک اس کو نبھاتے ہیں، اس مقصد کو۔ لیکن اگر آپ زندگی صرف خوشی اور غم کے لیے گزار رہے ہیں تو پھر چار خوشیاں پائیں گے، چار آنسو پائیں گے، آخر میں آپ کو لگے گا کہ عمر ڈھل گئی ہے، اور اب جو سانس چل رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، جوڑوں کے درد میں اور ہڈیوں کی تکلیف میں اور بینائی کی کمزوری میں مجبوری میں گزار لیں گے۔ بڑھاپا بہت سے لوگوں کا اسی طرح گزرتا ہے، جو اس سے پہلے کوئی مقصد پا لیتے ہیں ان کا فرق گزرتا ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ میری چوکھٹ پر بھی ایک تہ جم گئی ہے غرض کی، میری چوکھٹ پر بھی ایک تہ جم گئی ہے گرد کی، تیرے آنگن میں لگی وہ بیل بھی بھوری ہوئی۔ یہ شعر ذرا مختلف شعر ہے جس طرح کے شعر میں عموماً کہتا ہوں۔ یہ میری بڑی لانگ لاسٹ پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آج سے 15 16 17 سال پہلے جب میں نے اپنا راستہ چینج کر کے بالکل یہ فیصلہ نہیں کر لیا تھا کہ میں نے زندگی کا ایک مقصد حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کے اوپر میں نے زندگی کی باقی کی ساری چیزیں قربان نہیں کر دی تھیں، تو اس وقت جو میری پرسنالٹی تھی اس پرسنالٹی کے اندر وقت گزرنے کا پیتھوس بہت زیادہ ہوتا تھا، جو ایک کسک کی کیفیت ہوتی ہے، جو ایک تشنگی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ میری زندگی کے اوپر بڑی حاوی تھی۔ میں نے ابھی غم کو کشید کر کے مقصدیت اور معنویت کی طرف نہیں موڑا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ مڈ 20s میں، لیٹ 20s میں میں کوئی ڈرامہ بھی دیکھتا تھا، کوئی مووی بھی دیکھتا تھا، کوئی کہانی بھی پڑھتا تھا، تو اس میں جب اس طرح کے واقعات دیکھتا، سنتا، پڑھتا تھا کہ لوگ 40s میں ہیں، 50s میں ہیں، اور سورج نصف النہار سے آگے ڈھلنے کا دکھ ان کی زندگی میں ہے، تو وہ مجھے بہت متاثر کرتی تھی۔ اب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میری ذات کا وہ حصہ تھا، وہ وقت تھا جو مجھے بھی تیار کر رہا تھا اس بات کے لیے کہ وقت ڈھل جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، اور انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے جب میں نے زندگی میں معنویت پالی تو وہ غم زندگی سے گزر گئے۔ اب مجھے موت سے خوف نہیں آتا، اب مجھے اس بات سے خوف نہیں آتا کہ زندگی ڈل رہی ہے، کیونکہ میں ایک مسلسل زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ لیکن جب تک میری سوچ اس طرف نہیں گئی تھی تب تک مجھے بہت زیادہ گزرتے ہوئے لمحوں کا، گزرتے ہوئے ماہ و سال کا غم بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ ایک غم جانا کا شعر ہے کہ میری چوکھٹ پر بھی ایک تہ جم گئی ہے گرد کی، تیرے آنگن میں لگی وہ بیل بھی بھوری ہوئی۔ کہ وقت اتنا گزر گیا ہے، میری دہلیز پہ کوئی نہیں آیا کہ میری چوکھٹ کے اوپر بھی ایک تہ جم گئی ہے گرد کی، کسی کے قدم ہی نہیں پڑے میری چوکھٹ پہ، ایک تنہائی ہے، ایک ویرانی ہے، اور تیرے آنگن میں لگی وہ بیل بھی بھوری ہوئی، مدتوں سے اسے کسی نے پانی نہیں دیا، وہ بھی اجڑی ہوئی ہے، میرا گھر بھی اجڑا ہوا ہے، تیرا گھر بھی اجڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک احساس، محبت کے احساس ہوتے ہیں زندگی میں کہ کس طرح وقت گزر گیا اور لا حاصل ہی حاصل ہوا، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، یہ میری موجودہ کیفیت کا عکاس نہیں ہے، لیکن آج سے 15 16 17 برس پہلے
میں کم و بیش دن رات اسی کیفیت میں رہتا تھا۔ یہی ایک احوال تھا جو میرے رگ و پے میں ہر وقت دوڑتا پھرتا تھا، اور ہے کہ ہم قدم تھے، ہم خیالی سے کنارہ کش رہے۔ ہم قدم تھے، ہم خیالی سے کنارہ کش رہے، بیشتر لوگوں کے بیچوں بیچ یوں دوری ہوئی۔ میں کپلس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گروئنگ ٹوگیدر کی بجائے وی ہیو گرون اپارٹ۔ 25 سال کی عمر میں شادی کی تو ایک جیسے تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں the man has evolved into something else, the woman has evolved into something else. They think کہ the other person is not the person we loved. We are not the same person who loved that guy. لوگ اکٹھے گرو نہیں کرتے۔ بہن بھائیوں کے درمیان یہ معاملات ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے درمیان یہ معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ ہم قدم تو ہوتے ہیں لیکن ہم خیال نہیں ہوتے۔ ہم خیالی سے کنارہ کچھ رہتے ہیں، اپنے اپنے جذبوں اور اپنی اپنی سوچوں کے پیچھے چل کے اپنی اپنی گروتھ کی طرف چلتے ہیں۔ اس وجہ سے بیشتر لوگوں کے درمیان ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، 50 سال سے ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ دونوں گرون اپارٹ ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم خیالی کو بھی اپنا لیں تو ہم قدم رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم خیال نہ رہیں تو پھر ہم قدم رہا نہیں جا سکتا۔ آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے دوسرے شخص کے ساتھ اگر آپ اپنے خیال کو ایک نہ کریں۔ اس لیے میرے پاس جو لوگ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، جو لوگ میرج کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، میں ان سارے لوگوں سے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ بیٹھ کر بیسکلی اپنے ویلیو سسٹم کو سمجھنا، اپنے اسپاؤس کے ویلیو سسٹم کو سمجھنا، اور پھر اپنی فیملی کا ایک ویلیو سسٹم بنانا اور اس کے تحت زندگی گزارنا، یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ ہم خیال ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم قدم ہونا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ آپ ہم خیال نہیں ہو سکیں گے، ہم قدم رہیں گے اور ساتھ چلتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ اجنبی لگیں گے۔ اور ہے کہ تو نہیں بدلا سمجھ تو صاحب اعجاز ہے، تو نہیں بدلا سمجھ تو صاحب اعجاز ہے، میں نہیں بدلا سمجھ یہ میری معذوری ہوئی۔ یہ ایک سارکیسٹک شعر ہے، طنز ہے اس شعر کے اندر کہ جب کوئی شخص آپ سے مدتوں کے بعد ملتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے درست ہے اور وہ کیسے اپنے سٹینس کے اوپر قائم ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے کہ تم کتنے غلط ہو اور کس طریقے سے تم اپنے سٹینس کے اوپر قائم ہو، تو پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے، تم اگر نہیں بدلے تو یہ تم سمجھو کہ تم صاحب اعجاز ہو۔ وقت کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ اگر تمہیں باتوں کی سمجھ نہیں آئی وقت کے ساتھ، تم نہیں بدلے، تم ویسے کے ویسے ہو، تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم کوئی صاحب اعجاز شخص ہوگے، بہت اونچی ہستی ہوگے تم کہ تم نہیں بدلے۔ اور اگر میں نہیں بدلا، میں بھی تمہیں ویسے ہی لگ رہا ہوں، تو سمجھ لو یہ میری معذوری ہے، سمجھ لو یہ میری کمزوری ہے کہ میں بدل نہیں سکا، میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکا۔ حقیقت میں خیر آپ الٹ کہہ رہے ہیں اس شعر میں، مطلب یہ طنز کے شعر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو بدلا ہے، میرا تو اعجاز ہی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، اور تم خود کو نہیں بدل سکے، یہ تمہاری معذوری ہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ سارکزم میں بات کو الٹا کرتے ہیں، تو نہیں بدلا سمجھ تو صاحب اعجاز ہے، میں نہیں بدلا سمجھ یہ میری معذوری ہوئی۔ اور ہے کہ یہ جو پچھلا شعر ہے اس کو مجاز کے معنی میں بھی خیر لیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت ہو اور وہ شخص نہ بدلا ہو اور آپ بھی نہ بدلے ہوں، آپ اس کی محبت میں گرفتار ہوں، یک طرفہ محبت میں، تو بھی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ویسے کا ویسا حسین ہے، تو ویسے کا ویسا پرکشش ہے، یہ تیرا اعجاز ہے، اور میں ویسے کا ویسا بے بس ہوں، میں ویسے کا ویسا تیری خواہش میں ہوں، سمجھ یہ میری معذوری ہے، میری مجبوری ہے۔ یہ جو اگلا شعر ہے یہ غم ہستی کا شعر ہے۔ یہ ہے کہ ایک مدت چاکری کی حاصل و مطلوب کی، ایک مدت چاکری کی حاصل و مطلوب کی، اختیار نفس کھویا ہے تو فغفوری ہوئی۔ جو آپ کو بادشاہت حاصل ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے جب آپ اختیار نفس کھو دیں۔ جب تک آپ اپنے حاصل اور مطلوب کی چاکری کرتے رہیں، حاصل اور مطلوب کی چاکری کا کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے یہ بڑا سارا گھر حاصل ہے تو میں زندگی گزار رہا ہوں کہ یہ گھر ہر حال میں میرے قابو میں ہی رہے، یہ گھر میرا
میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، یہ گھر میرا مالک بن گیا، میں تو چکر ہوں اس گھر کا، میں تو نوکری کر رہا ہوں اس گھر کی، کیونکہ یہ مجھے حاصل، اور میں اپنے حاصل کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ساتھ والا پلاٹ بھی خرید لوں، یہ مطلوب کی خواہش ہے، میں اس کو خرید کے اس کا مالک نہیں بنوں گا، وہ بھی سے میرا آقا بن گیا، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں پیسے اکٹھے کر کے ساتھ والا پلاٹ خرید لوں۔ تو جب آپ حاصل اور مطلوب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو جو آپ کے پاس ہے اس کو مینٹین رکھنا، اور جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، اس کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں، آپ اس دنیا کے چکر ہوتے ہیں، آپ اس دنیا کے مطلب سگے دنیا ہوتے ہیں آپ، سگ کتے کو کہتے ہیں، آپ سگے دنیا ہوتے ہیں، آپ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو خوار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایک مدت چاکری کی، حاصل و مطلوب کی، اختیار نفس کھویا ہے تو فقصوری کوئی، جب یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، نفس کی خاطر کچھ نہیں کرنا، جو صحیح ہے وہ کرنا ہے، جو غلط ہے وہ نہیں کرنا، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے راستے پہ اللہ نے مجھے رزق دینا ہے، وہ خود دے گا، جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ مجھے عنایت کرے گا، فیصلہ میں رزق کی بنیاد پہ نہیں، صحیح کے غلط کی بنیاد پہ کروں گا، نفس کے اوپر فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو پھر جو آپ کو ایک اختیار حاصل ہوتا ہے، پھر جو آپ کو ایک فریڈم حاصل ہوتا ہے، پھر جو آپ کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب تک آپ چیزیں آپ کو پوزیس کرتی ہیں اس وقت تک۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ شعر ہے، یہ ہے کہ میرے اندر کے شمر سے بھڑ گیا اندر کا ہور، میرے اندر کے شمر سے بھڑ گیا اندر کا ہور، خون دل کی بو سے پوری ذات کستوری ہوئی۔ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ اس شعر کو بغیر انٹرپریٹیشن کے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے لیے دیکھیں، شمر وہ شخص ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جو آخری ظلم کیا، جو آخری وار کیا، وہ شمر نے کیا۔ تو شمر ایک نمائندگی کرتا ہے، یہ لفظ، ایکسٹریم باطل کی، اور حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیں، جو لوگ واقف نہیں ہیں، حر وہ پرسنالٹی ہیں جو آخری وقت پہ باطل کا خیمہ چھوڑ کے حق کے خیمے کے اندر آ گئے۔ میں آپ کو پہلے ان دونوں کی تھوڑی سی سٹوری سمجھاتا ہوں جن کو نہیں پتا، تاکہ وہ اس شعر کو سمجھ سکیں۔ شمر بھی یزید کی حکومت کے اندر ایک عہدہ رکھتا ہے، اور اس کے اندر دنیا کی چاہ ہے، اور وہ یزید کے دربار میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے اس حد تک آگے بڑھا کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وار کر دیا، انہیں شہید کر دیا اس دنیا کے لالچ میں۔ یہ ایک کردار ہے۔ دوسرا کردار ہے حر۔ حر بھی یزید کے لشکر کے اندر ایک امپلائی ہے۔ حر کو یہ حکم ملا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکا جائے اور ان کو کسی طریقے سے کربلا تک لے آیا جائے۔ حر نے یہ کام کیا، لیکن حر کے اندر کا انسان، حر کے اندر کی انسانیت بھی مری نہیں۔ اس نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب میں آیا اور ہم پیاسے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پانی پلایا، حالانکہ ان کے پاس بھی پانی لمیٹڈ تھا۔ اس نے یہ بات محسوس کی ہے کہ کس کردار کے حامل رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے سفر میں، جس سفر کے اندر ان کو کربلا تک لایا گیا۔ اس نے یہ بات محسوس کی ہے کہ کوفے میں رہتے ہوئے اہل بیت کی عظمت کے بارے میں لوگوں کو وہ بات بتائی ہی نہیں گئی جو حقیقت میں پائی جاتی ہے۔ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ اس نے دیکھا کہ اب ان کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، اس نے دیکھا کہ اب ان کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن اب بات اس کے اختیار سے آگے جا چکی تھی۔ اب فوجیں اکٹھی ہو چکی ہیں، اور اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نزدیک ہے، اگلے دن ختم کر دیا جائے گا اس چھوٹے سے لشکر کو جو حق کی خاطر کھڑا ہوا ہے۔ حر نے کیا فیصلہ کیا؟ حر کے اختیار میں جب کچھ نہیں رہا تو اپنے بیٹوں سے بات کی، اور رات کی تاریکی میں باطل کا خیمہ چھوڑ کر حق کے خیمے میں آ گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اس ظلم میں شریک ہوں، آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، میں اب اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اور تلافی کیسے کی؟ کہ سب سے پہلے میں اپنی جان دوں گا۔ وہ شخص جو کل رات تک
باطل کے خیمے میں تھا اور جہنم اپنے لیے لکھوا چکا تھا۔ اس نے راتوں رات حق کا خیمہ جوائن کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے صبح کے وقت جو شخص نکلا اور امام حسین کی طرف سے لڑا وہ حر ہے، اور اپنی جان دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کی وفات پہ کہا کہ حر تم نے تو آزادی پا لی۔ یہ ایک کمال پرسنالٹی ہیں، اور میں بچپن سے جب ان کے بارے میں سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے بھی اتنی بڑی انسپائریشن نہیں ملتی جتنی بڑی انسپائریشن حر سے ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے والد تو ایک عام پنجابی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میری والدہ تو ایک عام پنجابی خاتون ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے نانا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین تو عظیم ابن عظیم ابن عظیم ہیں، میں چاہ کر بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ان کے مقام کی میں عزت تو کر سکتا ہوں، لیکن کاش میں بھی ان کے جیسا ہو جاؤں کہ انسپائریشن نہیں پکڑ سکتا۔ وہ میرے سے بہت بلند ہیں، میں پہنچ ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے کہ میرا ہاتھ نہیں پڑتا وہاں۔ لیکن حر میرے جیسا انسان ہے، اس کو نفس پیارا ہے۔ حر کے کردار کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ دنیا حاصل کرنی ہے، لیکن حر نے ایک حق کے لمحے کو پایا، اور آج ہم حریت کا لفظ ہی آزادی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے حر کا حقیقی معنی کیا تھا، حر کا معنی ہی آزادی بن گیا، حریت کا مطلب ہی آزادی ہے۔ وہ مجھے انسپائریشن دیتا ہے، وہ آپ کو بھی انسپائریشن دے سکتا ہے کہ حر اگر آپ بن جائیں، اگر آپ باطل کا خیمہ چھوڑ کے حق کے خیمے کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو چاہے آپ کی زندگی کا آخری ایکشن ہو یہ، آپ جنت کو پا سکتے ہیں، آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ نے زندگی جتنی مرضی بری گزاری ہو، ابھی بھی وقت نہیں گزرا اگر آپ باطل کا خیمہ چھوڑ کے حق کی خاطر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر بھی ایک کربلا ہوتا ہے جس کے اندر حق اور باطل کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی ذات کے اندر ایک شمر بھی ہوتا ہے جو حق کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی ذات کے اندر ایک حر بھی ہوتا ہے جس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ حق کا خیمہ جوائن کر لے اور باطل کو پچھاڑ کے رکھ دے۔ تو یہ شعر کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کے شمر سے بھڑ گیا اندر کا حر، میرے اندر کے شمر سے بھڑ گیا اندر کا حر، خون دل کی بو سے پوری ذات کستوری ہوئی۔ پھر جو خون دل ہے نا، جیسے کربلا میں خون بہا تھا، اسی طرح پھر قلب کے اندر، دل کے اندر جو خون بہا نا، اس خون کی خوشبو ایسی تھی کہ جیسے کستوری کی خوشبو ہو، اور اس کستوری کی خوشبو سے پوری ذات میری مہک اٹھی، اس لیے کہ میرے اندر کے حر نے میرے اندر کے شمر کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کاش لوگ اس بات کی حقیقت جان سکیں اور اپنے اندر کے حر کو اپنے اندر کے شمر سے لڑوا سکیں۔ جو یہ کر لے گا وہ مقام پا جائے گا کہ اس کو اپنے خون دل سے بھی کستوری کی خوشبو آئے گی، وہ زندہ رہتے ہوئے بھی نورانیت کو محسوس کر لے گا۔ اور پھر مقطع ہے شعر کا کہ جسم کی تکلیف پر روتا رہا مدت عماد، جسم کی تکلیف پر روتا رہا مدت عماد، روح جب زخمی ہوئی تو اصل رنجوری ہوئی۔ جب تک انسان کو احساس نہیں ہوتا نا کہ روح کیا چیز ہے، قلب کیا چیز ہے، نور کیا چیز ہے، اس روح کا مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ممکن ہے۔ یہ روح کس طریقے سے اوپر کے عالموں میں جا سکتی ہے، کس طریقے سے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد انٹر گلیکٹیکل ٹریولز کھل سکتے ہیں اس روح کے لیے، اور وہ کیسے جہنم یا جنت کے راستوں میں سے کوئی ایک راستہ پا کر اس کے اوپر بہت دور تک جا سکتی ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا نا، تب تک اس کو جسم کی تکلیف بہت بڑی تکلیف لگتی ہے، وہ اپنے جسم کو پہنچنے والی تھوڑی سی اذیت، تھوڑی سی تکلیف کے اوپر روتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کی روح زخمی ہو اور اس کو اس کا احساس ہو جائے، جب اس کو ادراک ہو جائے کہ وہ اپنے اندر کو مار بیٹھا ہے، اس کی تو روح اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ اگر اس کو موت آ جائے تو روح پرواز کر سکے اور انٹر گلیکٹیکل ٹریولز کر سکے اور 7 آسمانوں کا سفر کر سکے، اس کی تو روح کی یہ حالت ہے کہ وہ پہلے آسمان سے واپس پلٹا دی جائے۔ پھر جو رنجوری ہوتی ہے، پھر جو رنج ہوتا ہے، پھر جو غم ہوتا ہے، جسم کی تکلیف تو اس کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ روح کا کرب جس کو لگ جائے، وہ حقیقت کو پانے کے لیے پھر جسم اس کے لیے بالکل بے معنی چیز ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی تکلیف پر روتا رہا مدت عماد، روح جب زخمی ہوئی تو اصل رنجوری ہوئی۔
امید ہے آپ کو آج کی بات سے کچھ حاصل ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔